السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ کتاب خود سے خدا تک سے لیا گیا ہے۔ آج کی نیو ٹیکنالوجی کے دور میں ہم لوگوں نے کتابوں کا مطالعہ کرنا ایک حد تک چھوڑ دیا ہے۔ زندگی اتنی تیزی سے گزر رہی ہے کہ ہم وہ روایات جو ہمارے ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی وہ ختم ہی ہونے والی ہیں۔ بس ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ اس کتاب میں جو مواد ہے اس کو آپ کے ساتھ ڈسکس کروں، آپ تک پہنچاؤں۔ اس کتاب کے مطالعے کے بعد جس بات کا شدت سے مجھے احساس ہوا وہ یہ کہ جس چیز کا، جن باتوں کا مجھے علم 40 سال کے بعد ہوا، ایک عمر گزارنے کے بعد ہوا ہے، میں یہ علم، یہ معلومات اپنی ان بہن بیٹیوں، ماؤں تک اور اپنے بھائیوں تک پہنچاؤں جو میری طرح لا علم ہے۔ تو یہ میری چھوٹی سی کوشش ہے، تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اس میں جو کتاب میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ میں سٹیپ بائی سٹیپ آپ لوگوں تک شیئر کروں گی۔ اور آج جو میں نے اس کتاب کا پہلا ٹاپک سلیکٹ کیا ہے اس میں یہ ہے کہ میں کون ہوں، خودی کیا ہے، نفس کیا ہے، ہو ایم آئی، واٹ از ایگو، واٹ از سیلف۔ اپنی پہچان کے لیے جب ہم قرآن مجید سے مدد لیتے ہیں تو اللہ نے 2 طرح کے دشمنوں کا ذکر کیا ہے۔ شیطان کو انسان کا دشمن کہا ہے اور فرمایا ہے کہ جب میں نے نفس کو پیدا کیا تو اپنا سب سے بڑا دشمن پیدا کیا۔ قرآن کریم میں شدت کے ساتھ نفس کے تزکیہ کا حکم دیا گیا ہے۔ تزکیہ تب ہی کیا جا سکتا ہے جب آپ دشمن کو جان لیں، خوب اچھی طرح سے پہچان لیں کہ آخر نفس ہے کیا، اس کے فعال کیا ہیں، تبھی آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اسے پاک کر سکیں۔ آئیے نفس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر نفس کے 3 حصے ہیں: جسم، باڈی، حواس خمسہ، 5 سینسز، جو ہماری 5 حصے ہیں، جس میں ہم دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، ٹیسٹ کرتے ہیں، چھوتے ہیں اور سنتے ہیں۔ ذہن، ہمارا مائنڈ تیسرے یہ ہے۔ ہم بالترتیب تینوں کا مشاہدہ کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ۔ سب سے پہلے ہم جسم کی بات کریں گے۔ جسم ایک رونمائی ہے، باڈیز اپیئرنس۔ ہر جاندار کا وجود ہے اس کے جسم کے ساتھ ہے۔ جسم واحد جسومہ ہے، سنگولر سیل سے بنا ہوتا ہے۔ یہ ایک حیاتیاتی مادہ ہے۔ جسم ایک زندہ چیز نہیں ہے۔ حواس خمسہ موجود نہ ہوں، دماغ کام نہ کر رہا ہو تو جسم کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، یہ ایک مردہ شے ہو جاتی ہے۔ جسم کا عقل سے براہ راست کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے۔ جسم حیوانی ہے اور اس میں 2 جبلتیں ہیں، ایک بچاؤ کی، مطلب کہ سروائیول کی، دوسرا وسائشی نسل یعنی ریپروڈکشن کی۔ جسم صرف بھوک مٹانے اور اپنی پیداوار بڑھانے میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے باقی کسی شے سے کوئی غرض نہیں ہے۔ کیونکہ انسانی جسم اپنی بناوٹ اور نفاست کے اعتبار سے تمام حیوانی اجسام میں اعلیٰ وجود رکھتا ہے، لیکن پھر بھی ایک اٹل حقیقت ہے کہ بنیادی طور پر حیوان اور انسان کے جسم میں حیاتیاتی اعتبار سے کوئی زیادہ فرق موجود نہیں ہے۔ زندگی جسم کی سرشت ہے، یہ بذات خود زندگی ہے۔ اسے اس دنیا میں بچنے کے لیے، سروائیول کرنے کے لیے خوراک چاہیے، اور یہی اس کی اولین ترجیح ہے۔ بھوک مٹانے کے بعد یہ خود کو ابدی ایٹرنل کرنا چاہتا ہے اور لازوال ہونا چاہتا ہے۔ اس کے لیے اس کے پاس صرف یہی ایک راستہ بچتا ہے کہ وہ اپنی نسل کو جنسی عمل سے آگے بڑھا سکے۔ اس کے لیے یہ کس لذت کا طلبگار نہیں، پلیئر جسم کا نہیں، ذہن کا مسئلہ ہے۔ اسے تو صرف خود کو آگے بڑھانا ہے، آرگنزم کو ڈیلیور کرنا ہے تاکہ زندگی قائم رکھ سکے، یہی اس کی عقل ہے۔ اور اتنا ہی اس کا مقدر ہے۔ یہ مٹی سے بنا ہے، انسان کو اسی دنیا میں ایک لباس کی صورت میں عطا کیا جاتا ہے، ایک ایسا لباس جو انسان کا اپنا نہیں بلکہ اسی زمین کا ہے، وجود اس دھرتی کا ہے، جو موت کے وقت اس دھرتی کو سونپ دیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی ادار کو لٹا دیتا ہے، اسی طرح مٹی کا وجود مٹی واپس لے لیتی ہے۔
یہاں تک کہ انسان روز قیامت دوبارہ اٹھائے جائیں، ان کی وجود کو اس مٹی میں ضم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے، مٹی کو مٹی میں مل جانا ہے۔ جسم نہیں جانتا کہ وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، اسے کوئی خبر نہیں کہ تکلیف کیا شے ہے، یہ سب تو اسے ذہن بتاتا ہے، حواس بتاتے ہیں۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک شخص کو میز پر لٹا کر اس سے اس کا بیوی، بچے، تعلیم اور کاروبار کے بارے میں پوچھا جائے۔ جواب ملنے کے بعد اس کے دونوں بازو کاٹ دیے جائیں اور پھر یہی جواب دوبارہ اس سے پوچھا جائے کہ تم کون ہو، تو جواب پہلے والا ہی ملے گا۔ پھر دونوں ٹانگیں بھی جسم سے جدا کر دی جائیں اور وہ شخص زمین پر پڑا ہوا محض ایک دڑ ہی رہ جائے، تب بھی اس کا نام، تعلیم، کاروبار، گھر بار، بیوی، بچے وہی رہیں گے۔ اس کا صاف مطلب ہے کہ وجود شخصیت کا ایک حصہ ضرور ہے، لیکن مکمل شخصیت ہرگز نہیں ہے۔ پھر وہ کون ہے جو جسم سے ماروا ہے؟ یہ صرف جسم کا وہ تعارف ہے جو تزکیہ نفس کے لیے انسان کو درکار ہے، وگرنہ نہ جسم اللہ رب العزت کی حسین ترین تخلیق ہے۔ اس کی اندرونی بیرونی اعضاء کی تخلیق پر قیامت تک بھی غور کیا جاتا رہے گا تو کبھی بھی یہ پتہ نہ چل پائے گا کہ آخر کیا ہے۔ آج سے قریباً 23 سال پہلے جا کر دیکھیں کہ جو سائنس ہے اس جسم کو اتنا کم جانتی تھی، اتنا ایسٹیمیٹ کر رہی تھی کہ ہر بیماری کے لیے صرف ایک ہی ڈاکٹر ہوا کرتا تھا۔ لیکن پھر انسان کو احساس ہوا کہ یہ اتنا آسان کام نہیں ہے، تو ہر عضو کے اسپیشلائزیشن کا دور شروع ہوا، حتیٰ کہ دانتوں کے لیے 7 سال کی طبی تعلیم لازم قرار پائی۔ جتنا اندر اترتے چلے جاتے ہیں اتنا ہی راز الجھتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ بات کلوننگ سے بڑھ کر میوٹیشن تک جا پہنچی۔ جسم کو تک قیامت پڑھا جاتا رہے گا۔ اب بات کرتے ہیں حواس خمسہ کی۔ اسی طرح حواس کی اپنی ایک الگ دنیا ہے جس کے اپنے اسرار ہیں اور اپنے ہی کمالات ہیں۔ حواس جو ہیں بنیادی طور پر 5 ہیں، جیسے کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکی ہوں اور آپ سب لوگ ان کو جانتے بھی ہیں۔ دیکھنا، بصارت، سائٹ، دوسرا جو ہے سننا ہے، سماعت، ہیئرنگ، چکھنا، ٹیسٹ، سونگھنا، اسمیل کرنا، اور ٹچ، محسوس کرنا، چھونا وغیرہ۔ یہ ہمارے 5 حواس خمسہ ہیں۔ یہ جسم کے لیے سینسز کا کام سر انجام دیتے ہیں، معلومات اکٹھی کرتے ہیں اور دماغ کو پہنچاتے ہیں۔ ان کا اصل کام جسم اور ذہن سے مل کر خواہش کو جنم دیتا ہے۔ اس بات پر ہم آگے چل بھی ڈسکشن کریں گے، آپ کو بتائیں گے۔ حواس کو کام کرنے کے لیے مخصوص اعضاء دیے گئے ہیں۔ بصارت آنکھ کو کیمرے کی طرح استعمال کرتی ہے، سماعت کانوں کے ساتھ جڑی ہے، چکھنے کی حس زبان میں ہے، سونگھنے کے لیے ناک استعمال ہو رہی ہے، اور چھونے کی، محسوس کرنے کی حس پورے وجود کے پور پور میں سمائی ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ یہ تعریف طبی نقطہ نظر سے نہیں کی گئی، کیونکہ اللہ ایک تخلیق سے ہزاروں لاکھوں مقاصد حاصل کرتا ہے۔ جیسے ناک سے سونگھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ سانس لینے اور نکالنے سمیت اس کے بے شمار کام ہیں۔ یہاں حواس کے بیان کا مقصد صرف اپنی پہچان کے لیے ہے۔ ہم کل میں سے جزو کو الگ کر رہے ہیں تاکہ جو ایک نظر آ رہا ہے حقیقت میں وہ کیا ہے یہ جان سکیں۔ حواس کے پاس بھی اپنا کوئی علم نہیں۔ ذہن کے بغیر حواس کے پاس جو معلومات ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ایک نظر ذہن کو بھی دیکھتے ہیں، مائنڈ کو۔ موضوع کی مناسبت سے سردست صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے۔ ذہن جسم انسانی میں یادداشت کا مرکز و محور ہے۔ یہ ڈیٹا سینٹر ہے، تجزیہ کار ہے، انالسٹ ہے۔ یہ تمام جسم اور حواس پر حکمران ہے۔ حواس باہری دنیا کی معلومات اسے مہیا کرتے ہیں۔ اس انفارمیشن کی مدد سے ماضی کے تجربات کو استعمال کر کے ذہن ایک تجزیہ کار کی حیثیت سے فیصلہ صادر کرتا ہے۔ جسم اور حواس جسے ماننے کے لیے پابند ہوتے ہیں۔ یہ جان لینا ضروری ہے کہ ذہن، مائنڈ اور دماغ، برین دونوں الگ ہیں مگر ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جیسے جسم مادی اور روح غیر مادی ہے، اس طرح دماغ مادی ہے اور ذہن غیر مادی ہے۔ میری بات سمجھ گئے ہوں گے آپ۔ دماغ اعصابی نظام اور بہت سے دوسرے خلیات سے مل کر بنتا ہے جن کو دیکھا جا سکتا ہے، چھوا جا سکتا ہے، جبکہ ذہن غیر مادی ہے، یہ سوچ کا نام ہے۔ ذہن دماغ کے ذریعے تمام جسم انسانی سے جڑا ہے۔ نفس انسان ان 3 حصوں سے مل کر بنتا ہے۔
جسم، حواس اور ذہن، یہ تینوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں۔ کسی ایک کی دوسرے کے بغیر کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر اس سوال پہ گہرائی سے غور کیا جائے کہ میں کون ہوں، تو انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ کیا میں جسم ہوں؟ کیا میں احساس ہوں؟ کیا میں ذہن ہوں؟ جب بھی کوئی اندر اتر کر دیکھتا ہے تو پاتا ہے کہ میں یہ سب نہیں ہوں، میں ان سب سے ماورا ہوں۔ میں ایک حقیقت منتظر ہوں، میری عزت، میرے خیالات، جذبات، میرا علم، میری دنیا، یہ سب کس کا ہے؟ یہ عزت کس کی ہے؟ کیا عزت میرے جسم کی ہے، احساس کی ہے، یا پھر میرے ذہن کی؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے ہم نفس کی تہ در تہ گہرائیوں میں اترتے ہیں۔ اور میرے معزز ناظرین، ان تہ در تہ گہرائیوں کو جاننے کے لیے ہم اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ میرے ساتھ رہنے کا شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔